إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اس نے تھوڑا جا تعارف کرائی اس کے بعد چار اشعار برکت وسط ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ قصیدہ شریف ہے مولا یسلی وسلم یہ جو لکھا ہے جنہوں مصنف اس نے ان کا نام ہے حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمۃ. ان کا نام حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمۃ. انہوں نے اس کی تحلیل کی ہے. انہوں نے دیکھا کہ تمہیں کہ جب انسان کی طاقت ہونی ہے خوبصورتی ہونی ہے حسن ہونا جوانی ہونی ہے اس وقت انسان کسی چیز کی سامنے کچھ نہیں وہ میں ہوا تو سا ہوں یا سب پہلے گزری چکے ہوں یا سب بعد سے ہو یہ ساری یعنی کہ جب انسان کو پیسہ ہو گیا طاقت ہو گیا دولت ہو گیا حسن ہو گیا یا ان چیزاں جڑیاں روزمرہ ہیں اس وقت تک انسان دوسرے کی کوئی چیز نہیں سمجھتا. یہی واقعہ سیم حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ اللہ نال بھی یہ چیز آپ فرمانے کہ جدوں میں ٹھیک سا کہ میں بادشاہ نے جڑے شہید تو میں انہوں نے شان میں سیدھے لکھنا ہوتا سا شاعر سا یعنی کہ انہوں نے شان میں لکھنا ہوتا سا. اور جدوں میں کیسی مرض دہک ہوئی لا علاج بیماری مارے پر آئی جنہوں نے شان سیدھے لکھنا سا نا وہ سارے میری چھوڑی کوئی بیماری آئی عادت وسط ہے یا میری طرف کوئی بھی نہ آیا تو بڑا رنجیدہ ہوا وہاں کہ جنہوں نے شان نے سارا کچھ کیا ہے اپنی زندگی صرف کری چکے ہیں تو اج کوئی بندہ میری تکنے وسط بھی نہیں سنائی حقیقت بھی سچ رہی ہے. اج انسان کہ کوئی بندہ کتنا مالدار بھی نہ ہوئے جب وہ بہن بلانی سی نہ بیمار ہوئی جیسے کسی حوالے لے لگے 2-4 دن 10 دن بندے جا سکتے ہیں بندہ نہیں بندہ جیل بھی چلا جائے سلسلہ نہیں سکتا کوئی بندہ اللہ حاصل قیاس کی ساری زندگی ہر بندے نہیں مثال نہیں وہ میں ہوا دوسرا ہوگا کوئی بھی ہوگا کوئی بڑے پیر ہوگا کوئی بڑا دنیا دار بھی ہوگا سارے کر دیے. حضرت امام شاہ کو یہ کہ میں بادشاہ سر کو نشان سے لکھنا سا جو کہ بیماری مارے کا ڈاہا کوئی نہ مارے بیماری آئی تو کوئی بھی نہ آیا میں چھوڑی اس وقت دل میں خیال آیا کہ میں جنہوں نے خاطر کیا سارے چھوڑ دیے کیا نہ میں اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شان قصیدے لکھنا تھا آج یقیناً ہماری نال شان کا حال ہو جاتا ہے اور ہے بھی ہے وہ نہ اس کے بعد پھر انہوں نے قصیدہ شروع کیا بہت سے اس بیماری میں عالم کی شیر دیکھیے تو پھر آپ کا بولا صلی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام انہوں کی حالت خواب کی زیارت مبارک ہے. انہوں کی حضرت امام شاہ الدین بوصیری علیہ رحمۃ اللہ نے جو مصنف ہے سیدھا خدا شریف انہوں نے زیارت مبارک تو بامشرف ہوئے تو آپ فرمانے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ہمارے جسم پر دیا تو اللہ رب العزت نے بھی شفاعت کی حالت خواب بھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ مبارک پھیرا تو اللہ پاک نے بھی شفاعت عطا فرمائی اور پھر بھی کیا عطا فرمایا کہ چادر بھی کیا عطا فرمایا اس کی عربی زبان سے بندہ کہہ جانا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کی چادر عطا فرمائی تو یہ انہاں اشعار لکھے انہاں نشان وچ اساں انہاں نشان وچ نہیں
انہوں نے لکھے ہوئے اشعار آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان مبارکہ وچ اساں انہاں کے پنیا 2-3 اشعار مبارکہ اس کے بعد 1-2 حدیث مبارکہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں اللہ رب العزت بھی کی تو سارے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اساں کی دیکھو اج اساں امام مشرف الدین بصیری علیہ رحمۃ کی زندگی ہے نا وہ سمجھتے ایک مشہد راہ بھی ہے تو نمونہ بھی ہے کہ تو کو سارا کچھ دسی ہو رہا کہ میں بادشاہ نے شان میں سارا کچھ کیتا لیکن آخر کا کچھ آئے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ ہے اج اساں کی چاہیے میں کہ انہوں نے تکو اساں ایک مثال ہے صرف دو صرف اللہ کے سائنس دے ایک صرف 2-3 الفاظ ہیں کہنے والا کہ اساں اپنی اولاد کی سمجھانے پتر ایک کم نہیں کرنا تے کرنا کیاں کہ اساں اپنی 40 سال کی زندگی میں جو پریکٹیکل ہے نا وہ اساں انہاں کی دسنے ہونے اپنی اولاد کی یہی چیز ہے کہ حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمٰ نے اپنی ساری زندگی نے جڑا پریکٹیکل ایسا کیوں دسیا کہ میں سارے بادشاہ نشان وچ لکھن تو آخر میں کئی بارگاہ وچ آیا تو اور میں کہ انعام کو تو ملیا اسے بارگاہ وچ ملیا یہی چیز اساں واسطے ہمارے واسطے تساں واسطے اساں سارے واسطے مشورہ آیا اج اساں اپنی اولاد کی تربیت کرساں اپنی نہ کرنے اساں کی چاہیے ہے کہ اپنی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اسی کی سبق سیکھنا چاہیے اللہ رب العزت میں کی تساں کی اساں ساریاں کی عمل کی توفیق عطا فرمانا کون اساں سے 2-3 اشعار پڑھساں اور اس نے تو بعد صرف 1-2 حدیث مبارکہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر سکیں سارے محبت نال پڑھساں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت نے بارگاہ دعا کہ اللہ پاک مولا تساں نہ پڑھنا اساں سارے نے سننا اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما معزز سامعین و حاضرین اج میں تساں اساں سارے عزیز زوئی صاحب نے اس دکان پر اساں انہاں نے دعوت پر تساں میں بھی اساں سارے حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت تساں نہ مولا اساں سارے نے اپنی بارگاہ اشنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمان اور اے عمل اساں واسطے دنیا و آخرت وچ ذریعہ نجات فرما آمین آمین
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سارے احباب کو بنا سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف پڑھی پھر اساں سارا جڑا کلام ہے اس دعا میں شامل کرساں اساں سارے کلام پاک پڑھسو تے میں دو گلاں کرساں پھر نال ہی دعا ہو جس ورنہ سنگے ہاتھ بیٹھے ہوئے احساس ہے سنگے جس سے آج تک وہ اساں عزیزم زہیب صاحب نے دکان پر آئے ہیں انہاں نے دعوت پر اج اگر اساں انہاں نے تعریف کرنے ہاں انہاں نے شان وچ دو الفاظ ہے جو بھی تو کہ انہوں نے زندگی ہے یہ سارے سامنے واضح ہے کہ زندگی کیسی گزاری رہی اج اگر اصل انہوں نے والد صاحب کی یہ گل بان کے تو نے بچے نے تعریف تو انہوں نے دل کتنا خوش ہو سی کہ سارے نے صاحب اولاد بیٹھے تقریباً 80% اصل بیٹھے ہیں جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو اصل نے اولاد کی کوئی بندہ تعریف کر سی تو اصل کتنے خوش ہو سا یقیناً ہر بندہ خوش ہو سا اس طریقے فرمایا جانا کہ ہفتے وچ 2 دفعہ ہر بندے نے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ پیش کیتے جانے ہر ہفتے وچ 2 مرتبہ سوموار اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ پیش کیتے جانے اور اللہ رب العزت کی جڑی ذات ہے وہ کیا فرمایا کہ 70 ماہ نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کرے تو ہوں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس نے اچھے اعمال جاسے کہ اللہ رب العزت کی ذات بندے کو کتنی خوش ہوتی ہے اگر اس نے اعمال برے جاسے تو اللہ رب العزت نے جڑی رضا ہے اس نے اندر کتنی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا
یہ دو لفظ سارے اصل سامنے نے اگر اصل اعمال اچھے ہوسن اللہ رب العزت کی رضا جب اس نے شامل حال ہوئی تو پھر اصل جڑی خواہشیں اس پوری ہوں بس یہ دو الفاظ کوشش کرنی چاہیے کہ راستے نے حقوق پڑوسیوں نے حقوق اولاد نے حقوق اور بزنس نے جتنے بھی معاملات ہونے وہ بجائے اساں اس نہ بدلہ کرنے نے اللہ نے نظام اس معاف کرنے میں اللہ رب العزت نے رضا زیادہ شامل حال ہونی ہے اللہ پاک میں کی تو کی اساں سارے کی عمل نے توفیق عطا فرمان اللہ نے رضا واسطہ اساں کی اچھی عمل کرنے کی توفیق دیں آمین آمین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر پاک پروردگار عالم ہم سبھی تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی اور تیری چاہت کے لیے الہ العالمین اس خوبصورت تقریب کے اندر ہم سب حاضر و شریک ہوئے اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما آج کی یہ جو تقریب سعید جس غرض و غایت جس مقصد جس منبع کے ساتھ الہ العالمین عزیزم زہیب صاحب نے انعقاد کیا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما الہ العالمین آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما آمین اس محفل پاک کی برکات سے جتنے بھی معززین علاقہ الہ العالمین معزز مہمانان گرامی تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے اس محفل پاک میں شریک ہوئے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر شریک قبولیت کا درجہ عطا فرما سب کو قدم قدم پر جزا عطا فرما قدم قدم پر کامیابی اور کامرانی سربلندی فرما بالخصوص معزز مہمانوں کی امین کا صدقہ معزز مہمانوں کی دموں کا صدقہ بالخصوص الہ العالمین شعیب صاحب نے الہ العالمین تیری رضا کے لیے اہتمام کیا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما الہ العالمین اس عمل کے عوض میں ان کو زندگی میں اللہ خوشیاں عطا فرما الہ العالمین شریروں کے شر ظالموں کے ظلم حاسدین کے حسد ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ محفوظ فرما ان کے روزی رزق میں کاروبار میں اللہ خیر و برکات عطا فرما مشکلات کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین ہماری دعاؤں سے بڑھ کر معزز مہمانوں کی دعاؤں سے اور بالخصوص الہ العالمین ان کے والد گرامی اور شامل ہے اللہ ان کے والد گرامی کی دعاؤں کو بیٹے کے حق میں مقبول فرما کر الہ العالمین بیٹے کو رزق کثیر عطا فرما عزت کثیر عطا فرما الہ العالمین ماں جان عزت عطا کے اللہ خیر و برکات عطا فرما ان کے والدین کے اللہ خیر فرما اس سے اسلام کی باری لمبی زندگی عطا فرما ان کا سایہ تا دیر تک اولاد پر قائم و دائم فرما اولاد کو والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرما دنیا و آخرت کے اللہ زندت و رسوئی سے اللہ ہم سب کو پاس آمین شہید ہوئے اللہ سب کے درجات بلند فرما الہ العالمین صلاح سلطان کی الہ العالمین غیبانہ مدد فرما ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین افغانستان میں جو حالیہ زلزلہ جہاں کہیں بھی الہ العالمین جو موجود ہے اللہ سب کی غیبانہ مدد ہم سب کی گواہی اپنے ماندان میں مستجاب فرما جتنے معزز مہمان دل میں ایک تمنائی لے کر ارادے لے کر خواہشات لے کر بیٹھے اللہ تمام کے دلوں کے بیتوں کو بہتر جانتا ہے اللہ اپنے فضل کے صدقے سے تمام ہی ایک ہی جائز خواہشات کو قبول فرما اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار الہی بدیش و بذات رسول بدرد محمد مراد شب و روز در عشق حضرت بیدار ہمہ وقت در وصل احمد گزار حیاتی مماتی ہمہ وقت ما عطاقن وصال عمران مصطفیٰ چو بلبل براں گل فدا بکم چو پروانہ جلوہ نمایم بکم ہزاراں درود و ہزاراں سلام باروح محمد علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ماشاء اللہ جیسے دوانی ویڈیو تک کیوں سی اللہ پاک نے روزی برکت فرمائے زین المنیم اینڈ گلاس ورکس اتنا ناظرین افطار ریڈی پہلے ہو چکا سی
ویسے تو یہ تقریب سی اللہ پاک نے روزی برکت فرمائے اللہ تعالیٰ کا دعا کرنا اللہ پاک بھی حق سچ لکھنے نے بولنے تو تفریح فرمائے اگر نہ کوئی ویڈیو دسنے یا کوئی بولنے کی غلطی میں معذرت کرنا تو باقی آخر پھر دعا کرنے اللہ پاک نے سب روزی برکت فرمائے آمین ثم آمین اللہ حافظ ماشاء اللہ تک سے لنگر بھی کھانے پہ ہیں ماشاء اللہ